ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اور جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، وہ چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب، سخت عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس چیز میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی جانب سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے، ان کو دین اسلام کی جانب متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے آباء و اجداد، ان کے باپ دادا پر جو انعامات ہوئے، جو نعمتیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر ان کا تذکرہ کیا اور وہ نعمتیں یاد کروائیں کہ ہم نے تمہارے بڑوں پر یہ انعامات کیے ہیں، یہ نیکیاں کی ہیں، تم ان کی اولاد ہو، یہ احسانات ہمارے تمہارے اوپر بھی ہیں۔ ان احسانات کا اور ان نیکیوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم انعام کرنے والی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کے در پر آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بلا چوں چرا تسلیم کرنے والے بن جاؤ۔ انعام اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کیا کہ فرعون جو کہ انتہائی ظالم اور جابر بادشاہ تھا، بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم اس نے ڈھائے ہوئے تھے۔ ایک ظلم یہ بھی تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کروا دیتا، بچیوں کو زندہ رہنے دیتا کہ یہ ہماری خدمت کریں گی، لیکن بچوں کو وہ ذبح کروا دیا کرتا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے اور ہمارے اس مصر تک پہنچی ہے۔ فرعون قبطی خاندان کا تھا، وہ آگ قبطیوں کے گھر کو جلاتی جا رہی ہے اور جو بنی اسرائیل کے گھر ہیں وہ آگ ان کو نہیں جلا رہی۔ یہ اس نے خواب دیکھا اور تعبیر پوچھنے والوں سے اس نے تعبیر پوچھی
اس وقت کے جو نجومی تھے وہ تعبیر بھی بتایا کرتے تھے. انہوں نے تعبیر اس کی یہ بتلائی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا تمہاری حکومت کے زوال کا ذریعہ بن جائے گا. نہیں بچ پائے گی تمہاری حکومت. تمہارے لیے انتہائی خطرہ ہوگا وہ لڑکا، وہ نوجوان. اور اسی طرح بشارتیں بھی موجود تھیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دین میں کہ ان کے نسل میں ایک نوجوان پیدا ہوگا جو بنی اسرائیل کو نجات دلائے گا، ان کا نجات دہندہ بنے گا. تو اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی ایسا پیدا نہ ہو جائے جو انہیں نجات دلائے گا تو میری تو ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ ہوگا نا وہ. اس نے یہ فیصلے کیا کہ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کرا دیا جائے گا تاکہ وہ لڑکا نہ آ سکے، نہ پیدا ہو سکے جس نے میری حکومت کو ختم کرنا ہے. حکومت ایسی چیز ہے، اس کا نشہ ایسی چیز ہے کہ جس انسان کو چڑھ گیا پھر وہ کسی ظلم کو نہیں دیکھتا، بربریت کو نہیں دیکھتا، جائز اور ناجائز کو نہیں دیکھتا. پھر جو آئے جو چاہے وہ کرتا ہے. وہ تو جو کرے ہی کرے، اس کے ماننے والے بھی ایسے اندھے ہوتے ہیں سب کچھ کے باوجود پھر بھی اسی کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. جیسے آج کل کے حالات آپ کے سامنے. وہ تو جو ہیں ہی ہیں، نیچے والے بھی عقل کے اندھے ایسے نہیں، ابھی بھی کچھ کرے گا، قبر میں پہنچائے گا اور کیا کرے گا، آخری وہی رہے گے کیونکہ سکون تو وہی ہے نا. لا حول ولا قوت الا باللہ. فرعون اس غلط روش پر چلا، اس کے کارندے بھی اس کے ساتھ ہی. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، جو لڑکا پیدا ہونا اسے قتل کرا دو، قتل کرا دیا جائے. تفسیری روایات میں لکھا ہے فرعون نے 90,000 بچے قتل کروائے. 90,000 بچے. کہنا لفظ یہ آسان ہے. اللہ اکبر. صرف اس لیے کہ وہ بچہ نہ پیدا ہو جائے، وہ جوان نہ آ جائے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ اے فرعون، وہ بچہ میں تیرے گھر میں نہ پلواؤں تو مجھے بھی خدا نہ کہنا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. لوگوں کی اپنی سازشیں ہوتی ہیں، رب کا اپنا خفیہ نظام ہوتا ہے. اس کا اپنا خفیہ نظام ہے. واللہ خیر الماکرین. فرمایا رب جیسی تدبیر کوئی بھی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو فرعون کے گھر میں پلوا کے دکھا دیا. یہ اس کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. رب کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. بچیوں کو نہیں قتل کرواتا تھا وہ، کہ یہ بچیاں زندہ رہیں، بڑی ہو کر عورتیں بنیں گی، ہماری خدمت کے کام آئیں گی. پوری زندگی ان سے خدمت لیتے تھے. غلاموں کی طرح کیا، وہ جانوروں کی طرح کی زندگی گزارتے تھے.
انتہائی مشقت والے کام ان بنی اسرائیلیوں سے اور ان کی عورتوں سے لیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں اتنے بڑے امتحان سے نجات دی۔ وہ اگلی آیات میں آ رہا کہ فرعون کو ہی تباہ کر دیا، ختم ہو گیا قصہ ہی اس کا۔ فرمایا کہ یہ چھوٹا انعام تو نہیں ہے کہ ظالم کی ظلم سے ہم نے تمہیں بچایا، اور اس ظالم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا۔ اسی منظر کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا۔ فرمایا موجودہ بنی اسرائیل تم یاد کرو اذ نجیناکم من آل فرعون، جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ اور اس میں یاد رکھیے فرعون مصر کا جو بھی والی ہوتا تھا اسے کہا جاتا تھا، جس طرح ہمارے ہاں جو بڑا ہوتا ہے اسے وزیر اعظم کہا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کسی بندے کا نام تو نہیں نا، ایک عہدے کا نام ہے۔ روم کا جو بڑا ہوتا ہے اسے قیصر کہا جاتا ہے، کسریٰ کہا جاتا، ترکی کا بڑا سلطان کہلاتا تھا۔ تو یہ مختلف نام ہوتے ہیں۔ اسی طرح مصر کا جو بڑا ہوتا ہے اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ مختلف فرعون گزرے، ان کے نام الگ الگ ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے زمانے میں جو قتل کرانے والا تھا اس کے مختلف نام لکھے ہیں۔ رعمسیس لکھا ہے، من فتح یا ولید ابن مصعب ابن ریان، یہ 2-3 نام لکھے ہیں کہ ان میں سے کوئی نام تھا اس کا۔ من آل فرعون، آل فرعون سے ہم نے نجات دی۔ اور یہاں پر جو لفظ آل ہے نا، یہ بھی سمجھنے کے قابل ہے۔ عام طور پر 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اہل کا لفظ اور ایک ہوتا ہے آل کا لفظ۔ اہل تو کہا جاتا ہے انسان کی اپنی اولاد کو اور بیوی کو، یعنی جو گھر کے افراد ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں اہل۔ اور آل کا جو لفظ ہے نا یہ عام ہوتا ہے، اس میں وسعت ہے، اپنے گھر والوں پر بھی بولا جاتا ہے، اور ہر وہ شخص جو کسی کا متبع ہو، کسی کا پیروکار ہو، یا اس کا حمایتی ہو، اس کا مددگار ہو، اس کے ساتھ اور اس کے پیچھے چلنے والا ہو، یہ سب آل میں شامل ہوتے ہیں، آل میں شامل ہوتے ہیں۔ آل کا لفظ عام ہے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل تقی و نقی فہو آلی، ہر متقی آدمی میری آل میں شامل ہے، وہ میرا پیروکار ہے، وہ آل کے اندر شامل ہے۔ اہل مخصوص ہے۔ یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آل۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ رحمتیں اور برکتیں صرف ان کے لیے نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد ہیں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اپنی بیٹیاں، آپ کے داماد، آپ کی ازواج، اہل تو یہ ہوئے۔ یہاں اہل کا لفظ نہیں ہے، یہاں آل کا لفظ ہے۔
آل کے اندر ہر وہ شخص شامل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اور آپ کی اتباع کیا کرتا ہے۔ یہ صرف ان کے لیے دعا نہیں ہوتی ہے، یوں سمجھیے پوری امت مسلمہ کے لیے دعا ہوتی ہے۔ آل کا لفظ عام ہے، عام طور پر لوگوں کو اس میں غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ آل کو خاص کیا جاتا ہے، خاص نہیں ہے۔ اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آل فرعون سے نجات دی، اہل فرعون سے نہیں۔ اہل میں تو کیا ہے، اس کی اپنی بیوی آئے گی نا، بیوی تو ویسے ایمان والوں میں شامل تھی، وہ ظلم اور زیادتیوں میں کہاں تھی کہ اس سے نجات دینی ہے بنی اسرائیل کو؟ یا فرعون کی اپنی بیوی بچے جا کر کہاں بچوں کو قتل کیا کرتے تھے؟ وہ نہیں کیا کرتے تھے، اس کے کارندے تھے، اس کے ماننے والے تھے، اس کے پیچھے چلنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آل فرعون فرمایا۔ یسومونکم سوء العذاب، فرمایا انتہائی برا عذاب چکھاتے تھے۔ اس سے برا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ذبح کیا جائے؟ کون برداشت کر سکتا ہے؟ یذبحون ابناءکم، مختلف عذاب تھے، بچوں کو ذبح کرنا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے خدمت کے لیے۔ یستحیون کے دوسرا معنی بھی ہے کہ وہ تمہاری عورتوں کو بے حیا بنا کے رکھا تھا اس نے۔ یہ بے حیائی نہیں کہ ان کے بچوں کو، جوانوں کو مار دیا گیا اور اکیلی عورتیں ان کی خدمت پہ لگی ہوئی ہیں، اس سے بڑی بے شرمی اور بے حیائی کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہیں نجات دی، کتنا بڑا انعام کیا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، فرمایا کہ وہ جو تمہیں عذاب دیتا تھا اس میں تمہارا بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑا امتحان تھا، اور اللہ نے اس کو غرق کر دیا اور تمہیں نجات عطا فرما دی۔ اس میں اللہ کا بہت بڑا انعام تھا۔ لفظ بلاء عربی زبان میں دونوں معنی کے لیے آتا ہے، امتحان کے لیے بھی آتا ہے اور انعام کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کا عذاب دینا اور تمہارا سہنا تمہارا امتحان تھا، پھر اللہ کا تمہیں نجات دینا اور اسے تباہ کر دینا یہ اس کا انعام تھا، یہ اس کا انعام تھا۔ تو فرمایا ان انعامات کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کے بن جاؤ، اس کے در پر آ جاؤ، اس کے انعام تم پر مزید ہوں گے اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے والے بن جاؤ، تو انعامات میں اضافہ ہی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنے اوپر ہونے والے انعامات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا سچا اور متبع امتی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔